بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعا یجدہ فی جسدہ منذ اسلم، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضع یدک علی الذی تألم من جسدک وقل بسم اللہ ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے جب ہم کسی بیمار انسان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس کی صحت یابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی شفا یابی کے لیے دعا کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں ثابت ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کے لیے جب جاتے تو آپ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ کل ایک بڑی جامع دعا آپ کے سامنے بتائی گئی ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کے پاس جائے عیادت کے لیے اور اس کی زندگی بھی باقی ہے اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاہ اللہ من ذلک المرض، تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس کو عافیت دے دے گا، شفا دے دے گا۔ تو احادیث میں بڑی جامع دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کا یہ اہتمام کریں۔ انسان کی زندگی میں دعاؤں کی بڑی تاثیر ہے، دعاؤں کی بڑی برکت ہے۔ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء۔ جو مصیبت ہماری زندگی میں آ چکی ہے، جو بیماری، جو پریشانی ہماری زندگی میں ہے اور جو آئندہ آ سکتی ہے، ان تمام بیماریوں، پریشانیوں، بلاؤں سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعاؤں کو لازم پکڑو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ تو آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک مریض انسان کے لیے ایک جامع دعا پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی۔ جب سے وہ اسلام لائے اس وقت سے ان کے جسم میں وہ کہیں درد محسوس کرتے تھے، تکلیف محسوس کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی پریشانی ظاہر کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، تمہارے جسم میں جہاں تمہیں درد محسوس ہوتا ہے وہاں پر اپنا ہاتھ رکھو، اور بعض روایتوں میں کہ سیدھا ہاتھ رکھو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقل بسم اللہ ثلاثا، سیدھا ہاتھ رکھ کر کے درد کی جگہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، وقل 7 مرات، اور 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، میں اللہ رب العالمین اور اس کی قدرت کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بیماری سے، اس شر سے، اس تکلیف سے جو میں پاتا ہوں اور جو میں محسوس کر رہا ہوں، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث میں اعوذ باللہ وقدرتہ کی بجائے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں،
ابو داؤد میں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، تو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد، اور اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ درد کی جگہ ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو، اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے میری اس تکلیف کو ختم کر دیا، دور کر دیا، میں عافیت محسوس کرنے لگا اس دعا پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو جب مجھے عافیت محسوس ہوئی اور میں ٹھیک ہو گیا، میری پریشانی ختم ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ میں برابر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو اور دوسروں کو بھی یہ دعا سکھاتا تھا، لوگوں کو یہ دعا بتاتا تھا کہ اس دعا کا اہتمام کرو، یہ دعا بڑی اہم ہے۔ میرے پاس میرے جسم میں ایسی تکلیف اور پریشانی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھایا، تو میں اس پر عمل کیا تو اللہ رب العالمین نے میری تکلیف کو دور کر دیا۔ تو میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اور دوسروں کو بھی اس دعا کے بارے میں باقاعدہ بولتے رہتا تھا کہ اس دعا کا اہتمام کرو، بڑی جامع دعا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ چھوٹی چھوٹی دعائیں روزمرہ جو ہماری زندگیوں میں کام آتی ہیں، جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اگر ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہم بہت ساری بیماری اور پریشانی سے ہم عافیت پا سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو یہ دعا سکھائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی پریشانیوں سے، آفتوں، بلاؤں سے محفوظ رکھے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔